اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ہم آپ کے لیے عامل مقتول بن سلیمان کا بیان لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ آنے والے دنوں میں کون سا بیان سننا پسند کریں گے۔ دوستو، روایت کی گئی ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص نام اس کا عامل تھا۔ ملکیت اور دولت اور حشمت اس کی بہت تھی، لیکن اس کے گھر میں کوئی فرزند نہ تھا۔ ایک بھتیجا تھا، وہ بھی بہت غریب مگر تھا بہت ہی طاقتور، اور اپنے چچا کے مال پر نظر رکھتا تھا، اور وہ اپنے دل میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ کوئی وقت ایسا مجھے مل جائے کہ میں اپنے چچا کو مار ڈالوں اور اس کی ملکیت اور میراث پر قبضہ کر لوں۔ غرض دنیا کی لالچ نے اسے مجبور کر دیا کہ ایک شب چپکے سے چچا کو مار کر شہر سے باہر لے جا کر دور کسی گاؤں کی سرحد پر رکھ دیا، اور پھر اس کی ملکیت اور میراث سلطنت کا مالک ہوا، اور مکر و فریب کر کے اپنے چچا کے قاتل کا پتہ تلاش کرنے لگا۔ بالآخر اسی گاؤں والوں پر تہمت لگائی کہ انہوں نے میرے چچا کو مار ڈالا ہے، لہٰذا تم گاؤں والوں کو میرے پاس حاضر کرو تاکہ میں ان میں سے اپنے چچا کے متعلق معلومات کروں۔ ادھر گاؤں کے لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے کہ اس نے ان کے چچا کو مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملہ کو یوں فرماتے ہیں، اور جب تم نے مار ڈالا ایک شخص کو اور پھر لگے ایک دوسرے پر بہتان کرنے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس مقتول کے قاتل سے اللہ تعالیٰ خبر دے کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چغل خور کو ہم دشمن جانتے ہیں، چغل خوری کیوں کریں؟ ان کو کہہ دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور پھر اس کی زبان لے کر اس مقتول پر ماریں، تب وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بولے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اپنے معبود کو ذبح اپنے ہی ہاتھ سے کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم جس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ تو ہماری جتنی بھی طاقت و عقل کا مالک نہیں ہے۔ غرض حضرت موسیٰ نے خدا کے فرمانے سے اس قوم کو اس چیز کی خبر دی جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا جاتا ہے، اور جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے، تو البتہ تم قاتل کو معلوم کر لو گے۔ انہوں نے کہا، بولی وہ قوم، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے اس سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں سے۔ بولے، پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچہ بلکہ جوان سال ہو۔ اب تم وہی کرو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہنے لگے، پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کیسا ہو اس کا رنگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہو خوب زرد رنگ کی جو اچھی معلوم ہوتی ہو دیکھنے والوں کو۔ پھر انہوں نے کہا، بولے، پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کہ کس قسم کی ہو۔ گائیوں میں شبہ پڑا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم راہ پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گائے ہے، نہ وہ محنت کرنے والی ہو اور نہ ہل جوتنے والی ہو کہ پھاڑے زمین کو، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتوں کو، اور اپنے بدن سے پوری تندرست ہو اور داغ اس میں کچھ نہ ہو۔ تب کہا انہوں نے، اب لایا ہے تو ہمارے پاس ٹھیک بات، اب ہم ضرور ذبح کریں گے۔ پھر وہ مذکورہ بلا صفت کی گائے تلاش کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بصورت اجنبی ان کو آ کر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں فلاں آدمی کے پاس اس صفت کی گائے کو میں دیکھ آیا ہوں، اور قیمت اس کی اس کے چمڑے بھر کے روپے کی ہے، جو چاہے سو خریدے۔ دراصل قصہ گائے کا یوں ہے، ایک شخص بنی اسرائیل میں مرد صالح نیک بخت تھا، اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کی ایک گائے تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے واسطے جنگل میں خدا پر سونپی تھی کہ الہی جب میرا بیٹا بڑا ہو تب اس کو یہ گائے دیجیو۔
اور وہ گائے جب بڑی ہوئی جنگل میں اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا، نیک بخت صالحہ اپنی ماں کی خدمت کرتا اور اپنی ماں کا مطیع و فرمانبردار رہتا۔ اس نے اپنے معمول پر بنا رکھا تھا کہ وہ رات کے 3 حصے کرتا۔ پہلے حصے میں وہ سوتا اور دوسرے حصے میں عبادت کرتا اور آخری حصے میں اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرتا تھا۔ یہ اس کا روزانہ کا دستور العمل تھا۔ جب فجر ہوتی تو جنگل و میدان میں جا کر لکڑیاں چن لاتا اور پھر اس کو بازار میں بیچتا۔ جب وہ فروخت ہو جاتی تو اس کے بھی 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ تو فقراء و مساکین کو صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا اور تیسرے حصے میں کچھ آپ کھا لیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا، اے بیٹا، تیرا باپ فلانے میدان میں تیرے لیے ایک گائے خدا پر سونپ کر گزر گیا ہے۔ تو جا اور وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے خدا سے مانگ، تب وہ گائے تیرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اور اس گائے کی شناخت یہ ہے کہ وہ مثل شعاع آفتاب کے نظر آئے گی۔ یہ سن کر اس نے اس میدان میں جا کر دیکھا اور کہا، یا الہی، وہ گائے جو میرے باپ نے میرے واسطے اس میدان میں چھوڑی ہے سو مجھ کو دے دے۔ پس وہ گائے بحکم خدا اس کے سامنے آ موجود ہوئی۔ اور وہی گائے پھر بولی، اے لڑکے، اپنے ماں باپ کے فرمان بردار، تو میری پیٹھ پر بیٹھ، میں تیری فرمان بردار ہوں۔ اس لڑکے نے کہا، میری ماں نے مجھ سے نہیں کہا تیری پیٹھ پر بیٹھنے کو، مگر یہ کہا کہ تجھ کو پکڑ لے جاؤں۔ پس وہ جوان لڑکا اس گائے کو پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلا۔ اس وقت شیطان بصورت رکھوالے کے اس کے آگے آ کر بولا کہ اے جوان مرد، میں اس کا پاسبان ہوں، اس پر اپنا اسباب لاد کر اپنے گھر کو جانا چاہتا تھا۔ جب راستے میں مجھے کچھ حاجت پڑی، میں اس میں مشغول ہو گیا اور یہ گائے مجھ سے چھوٹ گئی تھی اور مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں اس کو پکڑ سکوں۔ آخر یہ بھاگ گئی اور اب میں نے اسے یہاں پایا ہے۔ اب تم ہم کو اس پر سوار کر کے مجھے اپنے گاؤں تک پہنچا دو اور جو اس کی مزدوری ہوگی وہ مجھ سے لے لینا۔ یہ بات سن کر اس جوان نے کہا، خدا پر بھروسہ کر، جب تیرا ایمان درست ہو تو اللہ تعالیٰ بے توشہ اور بے سواری تجھ کو منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم چاہو تو مجھے بیچ دو۔ اس لڑکے نے جواب دیا، یہ بات میری ماں نے نہیں کہی ہے کہ میں گائے کو بیچ دوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ایک قدم بڑھایا۔ اچانک ایک پرندہ جانور گائے کے پیٹھ کے نیچے سے اڑ گیا۔ گائے بھی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ تب اس نے پکارا، اے گائے، برائے خدا میرے پاس آ جا۔ گائے نے یہ آواز سنی اور فوراً حاضر ہو گئی۔ اور پھر اس نے اس لڑکے سے کہا، اے نوجوان، جو مجھ کو لے بھاگا تھا وہ مرغ نہ تھا بلکہ وہ شیطان تھا اور مجھ پر سوار ہو کر بھاگا۔ جب تم نے خدا کا نام لیا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھ کو اس لائن سے چھڑا لیا۔ غرض وہ جوان اس گائے کو لے کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، ہم غریب ہیں اور کچھ روپیہ پیسہ کھانے پینے کو نہیں، تو اس گائے کو فروخت کر ڈال۔ وہ بولا، اے میری ماں، اس کو کتنے میں فروخت کروں؟ اس کی ماں نے جواب دیا، تو اس کو 3 اشرفی میں فروخت کر ڈال۔ وہ لڑکا اپنی ماں کی بات سن کر بازار میں گیا۔ ادھر خداوند قدوس نے فرشتہ بھیجا کہ گائے کی قیمت بتا دے۔ فرشتے نے پوچھا، تم اس کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ وہ بولا، ہم اس کو 3 دینار میں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے نے اس کو بتایا کہ اس گائے کو 6 دینار میں فروخت کرو۔ وہ لڑکا بولا کہ میری ماں نے تو اس کو 6 دینار میں فروخت کرنے کو نہیں کہا۔ اگر تم اس گائے کے وزن کے برابر بھی دینار دو گے تو بھی میں بے حکم ماں کے نہیں بیچوں گا۔ یہ سنتے ہی پھر جوان نے اپنی ماں سے جا کر کہا، گائے کی قیمت تو 6 دینار بازار میں ہوتی ہے۔ تب اس کی ماں نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ جب وہ بازار میں آیا تو پھر اس فرشتے نے 12 دینار قیمت اس کی کہی۔ پھر اس نے اپنی ماں سے جا کر کہا، بازار میں اس گائے کی قیمت 12 دینار ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اس لڑکے سے کہا، شاید وہ شخص فرشتہ ہوگا جو اس کی قیمت لگاتا ہے اور وہ ہم کو فائدہ بتانے آیا ہے۔ پھر وہ جوان جا کر دیکھتا ہے کہ وہ مرد وہیں کھڑا ہے۔ تب اس نے اس کو دیکھ کر کہا، اب اس گائے کو مت بیچو اور تم اپنی ماں سے جا کر کہو کہ تم اس کو موسیٰ بن عمران کے آنے تک رکھو، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا ہے اور قاتل اس کا اب تک نہ معلوم ہے۔ اس کو وہ خریدے گا اور چمڑا بھر وزن کر کے روپے تم کو دے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وہ گائے اسی صفت کی پائی جو اللہ تعالیٰ نے اس کا نشان بتایا تھا، چنانچہ اس گائے کو اس پیرزن سے خرید کر ذبح کیا
اور اس کے چمڑا بھر روپے وزن کر کے اس کو دیے، اور زبان اس گائے کی کاٹ کر عامل مقتول پر، جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے، رکھ دی۔ خدا کے حکم سے وہ شخص زندہ ہو گیا، اس کی رگوں سے اور اس کے گلے سے خون جاری ہوا۔ تب اس نے بآواز بلند اور فصیح زبان سے کہا، اے لوگو، گواہ رہو مجھ کو، گاؤں والوں نے نہیں مارا، میرے بھتیجے نے مجھے دولت کے لالچ سے مارا ہے۔ اتنا بول کر وہ پھر مر گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عامل مقتول کے بھتیجے قاتل کو مار ڈالا، اس کا قصاص لے کر تمام مال و اسباب اس کے محتاجوں اور فقیروں کو بانٹ دیا۔ تب وہاں کے لوگوں نے اس قاتل کے شر سے امان پائی، اور پھر وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔